جو موضوع مجھے دیا گیا ہے آج وہ میرے دل کے بڑے قریب ہے کہ علامہ اقبال، ان کی شخصیت اور ان کے کارنامے۔ اصل میں جب بھی ہم کسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں یا کسی شخصیت کو بیان کریں تو اس کے دو بڑے اہم پہلو ہوتے ہیں۔ ایک تو پہلو یہ ہوتا ہے کہ اس شخصیت نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے یا وہ شخصیت جانی کس وجہ سے جاتی ہے، اور یوجولی اکثر جو معاملات ہوتے ہیں وہ یوں ہوتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک خاص میدان میں، ایک اسپیسیفک فیلڈ میں کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے جس کی وجہ سے وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف ایک میدان کے مجاہد اور غازی نہیں ہوتے، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور جو لوگ اپنے میدان سے یا ایک میدان سے آگے بڑھ کے مختلف میدانوں میں جدوجہد کر کے وہ سارے میدان مار جائیں، وہ اصل میں تعریف میں آتے ہیں جینیس کی، جسے ہم ٹرمینالوجی میں جینیس کہتے ہیں۔ اور ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے جینیس لوگ پیدا کیے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے امت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار جینیس لوگ پیدا کیے ہیں۔ پچھلی جو ہماری 1500 سال کی تاریخ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر، اس میں بڑے جینیس لوگ امت نے پیدا کیے۔ بر صغیر میں چند جینیس لوگ جن کا نام لیا جا سکتا ہے واقعتاً، جنہوں نے ہمہ جہت یعنی شخصیت پائی بھی تھی اور ان میدانوں میں کام بھی کیا، ان میں سر فہرست ناموں میں سے اگر ایک نام چننا ہو تو علامہ اقبال کی شخصیت۔ دیکھیں، علامہ اقبال کو آپ ایک شاعر کہیں تو بڑی زیادتی ہوگی، انتہائی زیادتی ہوگی اگر آپ علامہ اقبال کو شاعری کی کیٹیگری میں کہیں۔ حالانکہ اگر محض شاعری کی کیٹیگری میں انہیں آپ کھڑا کر دیں تو وہاں پر چاہے غالب ہوں، ذوق ہوں، میر تقی میر ہوں، آپ پائیں گے کہ اس میں آپ ہم پلہ پائیں گے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی ان کی شاعری ان سے کم ہے کسی درجے۔ لیکن جو میں بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میر تقی میر صاحب شاعری میں مشہور ہیں، غالب شاعری میں مشہور ہے، اور شاعر شعراء کے شعراء ہیں، لیکن اس کے آگے اور کچھ نہیں۔ علامہ اقبال کی شخصیت یہاں ٹھہرتی نہیں، یہاں رک نہیں جاتی۔ شاعر ہیں، اعلیٰ درجے کے شاعر، یعنی ایک ایسی شاعری انہوں نے کی ہے کہ جسے بڑی خوبصورت الفاظ میں ایک شاعر نے ادا کیا ہے کہ انہوں نے پیغامبری کی ہے، پیغمبر نہیں، نعوذ باللہ، پیغامبری یعنی پیغام پہنچانا، ان کی شاعری میں پیغامبری ہے۔ پیغام انٹرسٹنگلی بڑی ایک اہم جو انہوں نے چوز کی، یہ میٹا فزکس، انہوں نے جو ٹاپک اگر آپ ان کا دیکھیں، ٹاپک ان کا پی ایچ ڈی کا تھا دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا۔ کیونکہ میٹا فزکس کے جتنے مسائل رومی نے شروع کیے تھے اور جس لیول پہ انہوں نے اس کو صوفیزم کے طور پہ پیش کیا تھا، وہ شاید ویسٹ کو ابھی اس کا علم نہیں تھا۔ اسی لیے اگر آپ ان کی ارلی ڈیولپمنٹ دیکھیں، ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے اس حوالے سے کہ علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسق، کہ وہ مسلمان نوجوان سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، وہ جو رومی کا سوز تھا، جس سوز و گداز سے وہ پیدا کرتا تھا پیشن دین کے لیے، اس آتش میں تمہیں جلنا ہے، وہ جا کے تمہارا علاج ہے۔ لیکن تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوق، تیرے دماغ پہ جو ہے کلچرل سلیوری، انٹلیکچوئل سلیوری غالب آ گئی ہے۔ اس سلیوری سے اگر تم چھٹکارا، اس غلامی سے، ذہنی غلامی سے جب تک تم چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے تب تک تم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو یہ ان کی جیسا آپ سے پہلے عرض کیا کہ علامہ اقبال کا جو کنٹریبیوشن ہم دیکھتے ہیں، وہ کنٹریبیوشن یعنی شاعری، فلسفی یا باقی معاملات میں تو اپنی جگہ، لیکن سب سے اہم ترین اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ جتنا آپ نے علامہ اقبال کو دیکھا ہے، پڑھا ہے، ان کی شاعری، ان کے جو ان کا لیکچرز کا مجموعہ ان کا ہے، وہ 6 لیکچرز انہوں نے دیے تھے مدراس میں، خصوصاً حیدرآباد، میجورٹی نے حیدرآباد میں دیے تھے، اور ماشاءاللہ حیدرآباد
حضرات یا ہمارے بہت سارے بردرز موجود ہیں، وہ 6 لیکچرز کا مجموعہ ہے جو انہوں نے مدراس حیدرآباد میں دیے تھے، اور اس کو پھر جمع کیا گیا دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے نام سے۔ اب آپ دیکھیں یہ سارا جو ڈسکورس ہے وہ یہ ٹاپک ہی آپ کو سارا بتا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے بھی مجھ سے خفا ہے اور غیروں کو بھی گلا ہے، میں ذیل ہلال کو بھی کہنا سکتا ہوں۔ جن انٹلیکچوئلز میں وہ کام کرتے تھے وہ بھی ان سے خفا تھے، جن مولوی حضرات بڑی معذرت کے ساتھ ان کو جگانا چاہتے تھے وہ بھی ان سے خفا تھے۔ ان کا غلبہ کافی تھا کیونکہ میٹافزکس ان کا ایریا تھا، اور میٹافزکس اور صوفیزم کے اعتبار سے ہی وہ جوابات تلاش کرتے تھے۔ اسی لیے وہ پہلا شعر میں نے آپ سے سامنے پڑھا ہوا تھا کہ علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوں۔ لیکن جو ہی وہ آگے بڑھے اور اس میں فردر، کیونکہ ہر شخص کی ایک جرنی ہوتی ہے، جینیس شخص کی بھی ایک جرنی ہوتی ہے، اس جرنی کو آگے بڑھ کر پھر انہوں نے وہ بہترین نمونہ پیش کیا جس میں وہ فرماتے ہیں کہ کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنون، کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنون کی، ان کا سر دامن بھی ابھی تک چاہ کریں کہ ابھی تو وہ بیسکس پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں تو یہ علاج سمجھتا تھا لیکن اصل میں علاج یہ ہے نہیں۔ پھر انہوں نے آگے بڑھ کے نوجوانوں کی طرف توجہ کی۔ یہ بہت بڑی وجہ تھی علامہ اقبال کی کہ فردر ڈیولپمنٹ میں انہوں نے یعنی ایک طرف سے وہ مایوس ہو گئے، یعنی وہ مکتب وہ لفظ استعمال کرتے ہیں اپنی شاعری میں، مکتب بھی وہ استعمال کرتے ہیں، ملا بھی وہ استعمال کرتے ہیں، مکتب اور ملا سے وہ ڈائریکٹ خطاب کرتے ہیں ہماری علماء حضرات سے۔ اور ایک آخری جو وقت تھا اس میں بہت مایوس ہو گئے، اور پھر یہ وہی مایوسی کا دور تھا، یعنی مایوس ان دا سینس مایوس ان سے ہو جانا، لوگوں سے ہو جانا، کہ انہوں نے اپنا شاہین تخلیق کر لیا، اور انہوں نے تخلیق کی اس شاہین کی، پھر آگے بڑھ کے جو ہے نا مخالفت کی اس سارے نظام، اس سارے طرز عمل کی کہ شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے کہ سبق شاہین بچوں کو دیتے ہیں خاک بازی کا۔ کیا سکھا رہے ہیں ان کو؟ انہیں تو اڑنا سکھانا تھا، ان کو تو اونچی اڑان سکھانی تھی انہیں، یہ خاک سے کھیلنا انہیں سکھا رہے ہیں، یہ کس قسم کی باتیں سکھا رہے ہیں؟ پھر اس سے آگے بڑھے اور بالکل میں نے فائنل پوائنٹ لوگوں کو دے دیا کہ اے پیر حرم رسم و رہ خان کہیں چھوڑ۔ مولوی صاحب سے گزارش، پیر حرم میرے مولوی صاحب جو ہے، اے پیر حرم رسم و رہ خان کہیں چھوڑ۔ یہ جو خانقاہی طریقہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے، کوئی نماز پڑھا رہا ہے، کوئی وضو پڑھا رہا ہے، اس کو وضو کے مسائل میں پھنسایا ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں کس کس فقہ کے جھنجھٹ میں پھنسایا ہوا ہے تم نے۔ اے پیر حرم رسم و رہ خان کہیں چھوڑ، مقصود سمجھ میری نوائے سحری کا۔ میری جو صبح کی اذان ہے نا یہ تمہاری اذان سے بالکل مختلف ہے، تم ایک اذان دیتے ہو، میں دوسری اذان دے رہا ہوں۔ یہ دیکھ وہی دوسری جگہ اسی بات کو فرمایا کہ بھئی ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان۔ یہ مخاطب کر کے ان کو کہا کہ اے پیر حرم رسم و رہ خان کہیں چھوڑ، مقصود سمجھ میری نوائے سحری کا۔ اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت، دے ان کو سبق خود شکنی خود نگری کا۔ اللہ تیرے جوانوں کو سلامت رکھے کہ ان کو خود شکنی خود توڑنا، خود نگری خود جوڑنا، خود بنانا۔ تو انہیں خود توڑنا اور خود بنانا سکھا، تو ان کو سکھا خار شگافی کے طریقے، مغرب نے سکھایا انہیں فن شیشہ گیری کا۔ تو ان کو خار شگافی کے طریقے سکھا، پہاڑ توڑنا سکھا، چٹانوں سے لڑنا سکھا، مغرب نے سکھایا انہیں فن شیشہ گیری کا۔ مغرب نے انہیں بڑا نرم و نازک بنا کے چھوڑ دیا ہے۔ دل توڑ گئی ان کا وہ صدیوں کے غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا۔ یہ جو صدیوں کی غلامی ہے، یہ غلامانہ ذہنیت جو ہے، یہ انسان کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ دیکھیں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ 40 سال تک صحرا میں ہم نے اس پوری جنریشن کو جو غلامی میں پیدا ہوئی تھی، جو غلامی میں بڑی تھی، جس کی غلامانہ ذہنیت تھی، وہ ختم کر دی۔ وہ جب سب مر گئے اس کے بعد فلسطین ان کو حاصل ہوا، اس کے بعد ان کو آزادی حاصل ہوئی، کیونکہ یہ جو غلامانہ ذہن ہے یہ نکل نہیں پاتا اس خون سے۔ علماء اقبال یہاں بار بار یہ بات کر رہے ہیں ہمارے علماء سے، ہمارے اسکالرز سے، ہمارے لیڈرز سے کہ توڑ گئی ان کا وہ صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا۔ یہ دیکھیں حکیم الامت انہیں کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟
حکیم کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی بیماری کی تشخیص کرے گا کہ کیا بیماری ہے یہ بتائے گا. یہ بتانے والے بہت ہیں, بیماری بتانے والے بہت ہیں. آج اگر ہم اپنی محفلوں میں دیکھیں, ہم محفلوں میں بیٹھتے ہیں, سب لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہمارے 2 یا 3 بڑے مسئلے کیا ہیں, کیا پرابلم, سب 100% وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. مسئلہ پرابلم کے آئیڈینٹیفیکیشن کا نہیں ہے, مسئلہ اس کے سلوشن کا ہے. اور علامہ اقبال نے وہ سلوشن پرووائڈ کیا. وہ انہوں نے 2 طریقے سے پرووائڈ کیا. پہلے یہ کہا کہ دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا, مسئلہ ان کو نماز پڑھانا سکھانا نہیں ہے, وہ سیکھ جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ انہیں ویژن دو پہلے, وہ کیوں مسلمان ہیں, مسلمان ہونے کا مطلب مقصد مدعا کیا ہے. جب وہ یہ چیز سمجھ جائیں گے, کیا نماز, کیا روزہ, کیا زکوٰۃ, کیا حج, کیا جہاد, وہ تو اس پہ قربان ہو جائیں گے. چیز اس کا جو پریشان نظری ہے, جو اس کا ویژن اپنی چول سے ہٹا ہوا ہے, اس ویژن کو تو اپنی چول پہ آنے دو, اس ویژن کو تو واپس لے. یہ ایک ایریا تھا کہ سب سے پہلے ویژن پہ کام کریں. دوسرا جو سب سے بڑا ایریا تھا, اور وہ دوسرا ایریا آج تک ہم حل نہیں کر پائے, اس میں 2-4 لوگوں نے بڑی کوشش کی, جن میں پرومیننٹ نام مولانا مودودی علیہ رحمہ کا ہے. یہ تھا کہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا, the reconstruction of religious thought in Islam. یعنی reconstruction of religious thought. ہم ریکنسٹرکشن نہیں کر سکتے اپنے دین کی, نعوذ باللہ. دین اللہ تعالیٰ نے دیا وہ فائنلائزڈ ہے, لیکن اس دین کے حوالے سے ایک سٹرکچر اب کنسٹرکٹ ہو گیا ہے. اس دین کی بنیاد پر ایک عمارت اب تعمیر ہو گئی ہے, اور وہ عمارت جو ہے وہ افراد, قومیں, حکومتیں, مختلف قاضی, مختلف حالات, ان کی بنیاد پر جو فتوے بنائے گئے, جو ویوز بنے, جو آئیڈیاز بنے, یعنی ان ادر ورڈز ریلیجس تھاٹ بنا ہوا ہے لوگوں کی وجہ سے. لوگوں نے ایک چیز کو دین سمجھ لیا ہے, کچھ لوگوں نے تو انتہائی محدود اس کو کر دیا. یہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے المیہ, تب بھی تھا 100 سال پہلے بھی, اور آج بھی ہمارے پاس موجود ہے, کہ اس کو کیسے ریکنسٹرکٹ کیا جائے. اس ریکنسٹرکشن کو, اور وہ بار بار اس پر زور دیتے تھے کہ یہ جو دروازہ تم نے اجتہاد کا بند کر دیا ہے, پریکٹیکلی اس دروازے کو آپ نے کھولنا ہوگا. اگر آپ نے اجتہاد کا دروازہ نہیں کھولا تو یہ جو ریکنسٹرکشن ہے, یہ جو اس کی نشاط ثانیہ ہے, اس کو لانا, اس کو پیدا کرنا, وہ تقریباً ناممکن ہے. اور ان 6 کے 6 لیکچرز میں انہوں نے کوشش کی ہے. اب ظاہر سی بات ہے لائے عمل نہیں دے سکتا, لیکن انہوں نے بڑی زبردست کوشش کی. اگر آپ وہ بک پڑھیں, ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام, انہوں نے بڑی پروسیس ایک فراہم کی ہے اس میں, کہ دیکھیں کون سی چیزیں ہیں جن پر ہمیں دوبارہ غور کرنا ہوگا, کون سی چیزیں ہیں جو دوبارہ ہمیں حاصل کرنی ہوگی. اور صرف یہ لکھا ہی نہیں انہوں نے پریکٹیکل سٹیپ لیا اپنی آخری زندگی میں. آخری 6 سالوں میں انہوں نے ایک اسلامک ٹرسٹ کے نام سے قائم کیا, اور وہاں پر اپنے لوگوں کو یہ بتایا کہ یہاں پر آپ بہت ہی کم پرائس میں لوگوں کو لائیں, اور ان کو آپ سوشل سائنسز اور کلاسیکل دین اور سوشل سائنسز کو ملا کے ان کو پڑھائیں, انہیں سمجھائیں, اور انہیں ریسرچرز بنائیں. جب وہ کلاسیکل اسلام کو حاصل کر لیں گے, سمجھ لیں گے, اس کی بنیادوں, اس کی پرنسپلز کو اچھی طرح سے امبائب کر لیں گے, اپنے اندر جذب کر لیں گے, اس کے بعد جو آپ کے سوشل سائنسز آج کے دور کے ہیں, آج کے مطابق پھر وہ سمجھ پائیں گے, پھر وہ آگے بڑھ پائیں گے. ورنہ اگر تم نے انہیں خود ریسرچ کرنا نہیں سکھایا, تو اس کے بارے میں انہوں نے وہی کہا کہ ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے, ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے, منظر وہ طلب کر کہ تیری آنکھ نہ ہو سیر ہے, منظر وہ طلب کر کہ تیری آنکھ نہ ہو. ایک لرد فرنگی, ایک فرنگی بزرگ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا, بالکل یہ اصل اسی کا بات ہے کہ تم وہ منظر طلب کرو جو کبھی تیری آنکھ کو سیر نہ کرے. وہ کیسے ہوگا؟ وہ یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ کمزور کو کرتے نہیں تیغوں سے کبھی زیر, کمزور کو تیغوں سے زیر نہیں کیا جاتا. پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ بیچارے کے حق میں ہے یہی سب سے بڑا ظلم, برے پہ اگر فاش کریں قاعدہ شعر. ایک کو اور اس کو بتاؤ کہ قاعدہ جو شعر کا ہے وہ یوں ہوتا ہے, وہ یوں ہوتا ہے, وہ یوں ہوتا ہے.
شیر یوں چلتا ہے تاکہ یہ بھیڑ بن کے بیچارہ، یہ لیم بن کے، یہ شیپ بن کے اس کو سمجھتا رہے کہ شاید وہی طریقہ جو اس کا ہے، یہ جو نکالی ہے، یہ جو کلچرل نکالی ہے، اسی کو وہ شیر بننا سمجھتا رہے، اور کبھی زندگی میں شیر کا اصل قاعدہ جو ہے کبھی نہ پڑھ پائے، اور وہ شاہین نہ بن پائے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا کہ وہ اس کے کانٹراسٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ جھپٹ کر پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، کہ یہ جو ہے حماموں کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہ ہے باز کی زندگی زاہدانہ، کہ یہ تو کبھی نہیں بناتا، یہ جو ہے پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ کہ وہ بہترین تشریح انہوں نے دی ہوئی ہے شاہین سے اس نوجوان کو، کہ دیکھو یہ جو شاہین ہوتا ہے جب اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، صرف بچوں کے انڈوں کو رکھنے کے لیے یہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے، ورنہ گھونسلہ نہیں بناتا، اور وہ بھی پہاڑ کی اونچی ترین چٹان پہ بناتا ہے، اور جب بناتا ہے تو پھر بچے جب پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کو وہ پش کرتا ہے ایج پہ، بالکل اینڈ پہ، کہتے ہیں کہ اب فلائی کرو۔ اگر وہ نہیں مانتے فلائی کرنا یا ڈرتے ہیں فلائی کرنے سے، تو پھر وہ اپنا گھونسلہ پہلے توڑ دیتا ہے، کہتا ہے یہ ختم ہو گیا، اب گھر نہیں ہے، اب آپ نے نکلنا ہے۔ پھر بھی نہیں نکلتے تو پھر وہ ان کو اپنے ہاتھ سے پش کرتا ہے کہ یہ گریں گے نیچے تو خود اڑنا جو ہے نا سیکھ جائیں۔ یعنی وہ جو علامہ اقبال کا تصور ہے کہ تو ان کو سکھا خار شگافی کے طریقے، مغرب نے سکھایا انہیں فن شیشہ گری کا، کہ تم انہیں وہ چیزیں سکھاؤ کہ قومیں کیسے بنتی ہیں، قوموں کی جو شیرازہ بندی ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے، وہ کبھی تنا آسانی سے نہیں ہوتی، وہ کیری ہی کی جاتی ہیں انسان کی مشقت پہ، جان مال کی قربانی پہ۔ اگر یہ قومیں تیار نہ ہو سکتی ہیں جیلنے کے لیے، یہ قومیں تیار نہ ہو مشکل کام کرنے کے لیے، تو پھر قومیں ہمیشہ بس باتیں ہی کرتی رہیں گی۔ اسی وجہ سے انہیں دو ایریاز میں جو آبزرو کیا، میں وہ پیشن پیدا کرنا، وہ جوش و جذبہ دوبارہ پیدا کرنا، جو ہوش کے ناخن لے کر جوش و جذبہ ہو، یعنی ان کی بنیاد دین ہو، ان کی بنیاد نالج اور ریسرچ پر ہو، اور دوسرا یہ جو ریکنسٹرکشن ہے، یہ جو دروازہ بند کر دیا گیا ہے اس اجتہاد کا، اس کو کھول کے دوبارہ دیکھا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سب سے پہلے پروپوننٹ تھے پاکستان بنانے کے، یعنی جناح صاحب کی اگر آپ ساری ان کے ساتھ کورسپونڈنس پڑھیں، جناح صاحب واز اونلی اپ ٹو دا ایریا کہ نہیں ود ان انڈیا ہم مسلم ایریاز الگ چاہتے ہیں، مسلم کانسٹیٹیوشن الگ چاہتے ہیں، مسلم گارنٹیز الگ چاہتے ہیں، ود ان انڈیا ناٹ وداؤٹ انڈیا۔ علامہ اقبال نے کہا نو، اٹس امپاسبل، اٹ ہیز ٹو بی آؤٹ سائڈ، جتنا بھی ہو آؤٹ سائڈ۔ ہی از دا اصل انہوں نے پش کیا پاکستان کے، کیونکہ ان کا جو تصور تھا، وہ لکھتے بھی ہے ریکنسٹرکشن میں کہ ہم ایک ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ 21ویں صدی میں، ان کو معلوم تھا کہ 20 صدی میں میں تو جا رہا ہوں، لیکن 21ویں صدی میں مسلمان ایک نیا ریاست مدینہ ٹیسٹ کریں گے، اس کو امپلیمنٹ کریں گے، اور پوری دنیا کے لیے وہ دعوت کا سامان بنے گا۔ جو ہی انہوں نے ایسٹ ٹریول کیا، جو ہی نے میڈیٹرینین ٹریول کیا، مکہ گئے، حج کیا، واپس آئے، انہوں نے وہاں پر بڑی مایوسی جو ہے بڑی ہی مایوسی لے کر لوٹ آئے کہ کعبہ چاہیے اس کو خون عرب سے۔ اس کی بڑی داستان انہوں نے لکھی کہ یہ جو اب کعبہ چاہیے اس کو خون عرب سے، کہ اب جو عرب والے ہیں وہ اب خون دینے کو تیار نہیں، یعنی ان ادر ورڈز اب وہ محنت کرنے کو تیار نہیں، اب ان سے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اور یہی وجہ تھی، بہت بڑی وجہ تھی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہاں پر ایک ایسی جگہ بنے، ایک نئی ریاست بنے، وہاں جا کے وہی مدینہ کی ریاست والا جو سلسلہ ہے، جس طرح اس نے پوری دنیا کے لیے سینٹر کا کام کیا، یہ سینٹر کا کام کرے۔ لیکن زندگی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور یہ ایک ایسی عجیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت ہے کہ وہ شخص جس کی گفتگو آج ہم 100 سال تقریباً بعد بھی بول رہے ہیں، وہ آخری چند سالوں میں بول رہا ہے، انہیں گلے میں بڑی سخت تکلیف پیدا ہوئی، بلا کر وہی جو ہے نا ان کی جان لیوا ثابت ہوئی، اور گفتگو نہیں کر پا رہے تھے، کام نہیں کر پا رہے تھے، بیرسٹر تھے، اور ایز اے بیرسٹر بھی وہ بڑی زبردست گفتگو کرتے تھے، اپنا کیس لڑتے تھے، لیکن آخری جگہ میں بات نہیں کر پائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سے ہے۔ ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ چھوڑ گئے ہیں، یعنی چاہے آپ فارسی کا کلام دیکھیں، چاہے آپ اردو کا کلام دیکھیں، زبان ان کی پنجابی بولتے تھے، جب بھی کسی سے بولتے تھے پنجابی میں بات کرتے تھے، اور کئی لوگ جو ان سے ملے ہیں وہ اپنا
اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ جو ہی ہم ملیں پہلی دفعہ تو ہم لوگ دیکھیے ابھی فارسی کا کلام شروع ہوگا اور اردو کا کلام شروع ہوگا تو وہاں ٹھیٹھ پنجابی میں بولتے ہیں کیا ہو یہ علامہ اقبال لگ تو نہیں رہا علامہ اقبال، کہاں وہ ثقیل الفاظ اردو کے اور کہاں یہ ٹھیٹھ پنجابی. لیکن یہ ان کا کمال تھا کہ لینگویجز، بلکہ پرشین سکھاتے تھے وہ ایک ہندو کو، یعنی اس کا نام تھا راماتکری، اس کو پنجابی سکھاتے تھے اور اس سے سنسکرت سیکھتے تھے. اسے کہا تھا کہ میں تمہیں پرشین سکھاؤں گا، تم مجھے سنسکرت سکھاؤ. کیونکہ جب آپ لینگویجز سیکھتے ہیں نا، لینگویج آپ کو کلچر سکھاتی ہے. کلچر ہمیشہ لینگویج سے ہی ٹرانسفر ہوتا ہے. تو وہ اس کلچر کو سمجھنے کے لیے وہ سنسکرت ان سے سیکھتے تھے. تو یہ بہت بڑا سرمایہ ہے انہوں نے کتابوں کی صورت میں چھوڑا ہوا ہے. رمضان حجاز ہو، بانگ درا ہو، ضرب کلیم ہو، جاوید نامہ ہو، یعنی شکوہ جواب شکوہ چھوٹی سی کتاب ہے، کافی موٹی موٹی کتابیں ہیں. اور ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ جو ہے وہ ایک بڑی اہم کتاب ہے ان کی. بڑی ایک نادر کتاب انہوں نے چھوڑی ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں اور واقعی وہ اجتہاد کا جو ہم نے تصور چھوڑ دیا ہے اس کو ہم اپنائیں. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ.